والے ہیں تو کچھ ہی پروگرام چونکہ ہمارے مہینے میں ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ابھی سے ہی ہمارے بہن بھائی اپنا ذہن بنائیں۔ تو کچھ مسائل قربانی سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کے وجوب کی کچھ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو صورت ہوتی ہے کہ انسان منت مان لیتا ہے کہ میں مثلا اللہ کے لیے اس سال قربانی کروں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا۔ تو جب کوئی شخص اس طرح منت مان لیتا ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، مالک نصاب ہو یا نہ ہو، جب اس کی اگر وہ کام کے ساتھ مشروط کرتا ہے تو جیسی کام ہوگا قربانی واجب، اور غیر مشروط اگر کرتا ہے، جس سے کہے کہ اللہ کے لیے بس اس سال میں قربانی مجھ پر واجب ہے میں کر لوں گا، یا میں اپنے اوپر قربانی کو لازم کرتا ہوں، تو بس وہ اس سال قربانی کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔ دوسری حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، تو ان پر حج کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ چاہے غنی ہوں یا فقیر کرنی ہی ہوگی۔ ایک قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالک نصاب پر، جس کی تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں کچھ شرائط رکھتا ہے تو اس پہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور ایک قربانی کے وجوب کی صورت بنتی ہے کہ جب کوئی شرعی فقیر ہو، یعنی جو مالک نصاب بھی نہیں لیکن وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ قید 2 دفعہ دہرائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں غریب آدمی ہے، بکرا پلا ہوا ہے اور قربانی کے ایام آ گئے، تو یہ اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں۔ اور فرض کر لیں اگر سال کے بیچ میں اس نے نیت کر بھی لی تھی کہ چلو میں اس جانور کو قربان کر دوں گا، لیکن عید آنے پر اس کی قربانی واجب نہیں، یہ چاہے تو نہ کرے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، مثال کے طور پہ نہ حج کی قربانی نہ منت کی ہے، نہ شرعی فقیر نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے خریدا، نہ اس میں عید کے 3 دنوں میں کوئی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سنت بنے گی یا نفل ہوگی۔ قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو گھر کے ہر فرد کو قربانی کے 3 دنوں میں اپنی ذات میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ میں اسی لیے اتنے پہلے 1 مہینہ تقریباً 1 مہینے سے زائد باقی ہے، لیکن میں اسی لیے ابھی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ ویسے تو ہر سال تقریباً ہم بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ شعور بیدار ہوا ہے، لیکن اب بھی ایسا ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے ہاں قربانی کا ٹھیکہ گھر کے سرپرست کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ابا جان قربانی کرتے ہیں ہر سال، وہی ایک جانور لا رہے ہیں، وہی قربانی کر رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے گھر کے اندر کہ کس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور کس پہ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے سے ہمیں لوگ ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں جب ان کو مسائل پتہ چلتے ہیں کہ جو 16 سال سے ہم پہ تو قربانی واجب ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں کر رہے تھے قربانی۔ اس لیے یہ چند شرائط ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 الحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی کے میں عرض کر رہا ہوں اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر اس سے پہلے وہ غنی تھا، مثال کے طور پر ان 3 دنوں میں مفلس ہو گیا، قربانی واجب نہیں، یا ان 3 دنوں میں غریب تھا، اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا تو اس پہ قربانی واجب نہیں، ان 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ان 3 دنوں میں جا کر اگر کوئی تلاش کرے تو پھر مطلب بسا اوقات جانور وغیرہ خریدنے میں دقت ہوگی، اس لیے اگر پہلے سے ہی کر کے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لیا جائے تو بہت بیسٹ ہے، یہ کوئی برا نہیں۔ لیکن بہرحال قربانی کی شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جانا وہ واجب کرتی ہیں کہ ہم پہ قربانی لازم ہے۔ تو آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کر رہے تھے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ لہٰذا فرض کر لیں 3 دنوں میں کوئی شخص کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس میں ان 3 دنوں میں مسلمان ہونے کے علاوہ باقی شرائط تھیں، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس چونکہ مال وغیرہ تھا تو اب آپ حالت زمانہ کفر کی بھی زکاتیں یا قربانیاں ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسرا ہے عاقل و بالغ ہونا، لہٰذا پاگل و مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔
ہاں اگر ماں باپ اس کی طرف سے ادا کرنا چاہیں، جیسے والدین بعض اوقات کر دیتے ہیں بچوں کی طرف سے، تو وہ نفلی قربانی بنے گی، لیکن براہ راست بچہ چاہے کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وراثت میں بعض اوقات بچوں کو مل جاتا ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط ہوتی ہے مقیم ہونا، یعنی انسان غیر مسافر ہو۔ اور مسافر کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گا اب مسافر ہو گیا۔ اور فرض کر لیں کہ وہ حالت سفر میں ہے کہ 3 دن قربانی کے آ گئے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگرچہ مالک نصاب ہے لیکن حالت سفر میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور یہ اس وقت تک حالت سفر میں رہے گا جب تک کہ اپنے شہر واپس نہ آ جائے، یا پھر کسی دوسرے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کم از کم 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے، تب یہ مقیم بنے گا۔ اگر فرض کر لیں یہاں سے کوئی مکے گیا اور خاص مکے میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک شہر میں، اگر 2 شہروں میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 8 دن یہاں 7 دن یہاں، تو ابھی 15 ہو گئے، لیکن یہ الگ الگ شہروں میں ہے، لہٰذا قربانی لازم نہیں ہوگی، مسافر ہی رہے گا۔ لہٰذا کسی دوسرے شہر میں جا کر کسی ایک شہر میں اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو اب ان کی مسافرت ختم ہو جائے گی، اور فرض کر لو انہی دنوں میں یہ قربانی کے ایام آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی دیگر اگر اور مزید شرط بھی پائی جائے، جس سے آخری شرط بھی موجود ہے، اور آخری ہے مالک نصاب ہونا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کے اندر ویسا نہیں دیکھا جاتا جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہے تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی میں کسی بھی قسم کا مال اگر ایسا ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی ہو یا پہنچ سکتی ہو، اور وہ چیز اس کی ضرورت سے زائد ہو، تو بس اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، جو یقینی سی بات ہے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یہ چاہے ویسے رکھا ہو یا استعمالی ہو، قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح یعنی چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس موجود ہے تو قربانی واجب۔ اسی طریقے سے کیش اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، جیسے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ تنخواہ ملی اور یہ پورے مہینے میں خرچ ہو جائے گی تنخواہ، یا تنخواہ ملی اور ہمیں کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، فوراً یہ پیسہ وہیں پر دینا ہے، چلا جائے گا، یا قرض اتارنے کے اندر رکھا ہوا ہے اور فوری طور پہ اتارنا ان 3 دنوں کے اندر، یہ ایسا موقع آ گیا تو پھر تو یہ معاف ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کے اضافی پیسہ رکھا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے، قربانی لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مال تجارت رکھا ہوا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی مال جس کو بیچنے کی نیت سے آپ نے لیا، وہ بھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو حاجت اصلیہ سے زیادہ، یعنی ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، اس پہ شخص پہ قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ تو لہٰذا اب یاد رکھیں، اگر کسی کی دکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اب دکان اس کی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گی۔ اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو کرائے کی دکان پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن قربانی اس پر لازم ہوگی۔ ایسے آپ نے مکان کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں، ان مکانوں کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں بعد میں مکان بنانے کی نیت سے، مال تجارت نہیں ہے کہ چلو بعد میں بچوں کے لیے بنا دیں گے اس کے اوپر، لیکن ابھی وہ اضافی پڑے ہیں، آپ کی ضرورت میں تو نہیں ہے، لہٰذا ان پلاٹس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 منزلیں ہیں یا ایک بڑی حویلی ہے جیسے، اور نیچے منزل میں رہتا ہے، اوپر والی مقفل ہے، بند کی ہوئی ہے، یا بہت سارے کمرے ہیں، کچھ کمرے یوز ہوتے ہیں باقی میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تو جتنے اضافی کمرے ہیں ان کی مالیت کا بھی حساب کیا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں قربانی کی شرائط ذکر کی: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، غیر مسافر ہونا، اور آپ کے پاس اتنا مال ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہو تو قربانی لازم ہوگی۔ اب یہ گھر کا ہر فرد اپنے بارے میں غور کرے۔ مثال کے طور پہ بہو ہے، فرض کر لیں گھر میں بہو آئی ہیں تو وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیں بعض اوقات دلہن جو ہوتی ہے وہ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ پہنتی ہے، اس کے بعد پہنتی نہیں ہے، شادی کے جو جوڑا ہوتا ہے، اور وہ کبھی 40,000 کا ہوتا ہے، کبھی 50,000، کبھی 60,000، کبھی لاکھ تک کے جوڑے ہوتے ہیں،
اور وہ اب فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو نہ سردی میں پہننا ہے نہ گرمی میں پہننا ہے، کیونکہ وہ مخصوص وقت کا لباس ہوتا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد کہلائے گا، اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں جتنے بھی سامان اپنی ذاتی ملکیت میں ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سے ایسا سامان ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے اور کون سے اضافی پڑا ہوا ہے۔ ناول ہیں، ڈائجسٹ ہیں، سپورٹس کا سامان ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی، ان سب کی قیمتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہر شخص ایسا کرے کہ جب قربانی کا ایام آئیں، ابھی سے ہی کر لیں آپ، بہت بہتر ہے کہ جتنا آپ کا سونا ہے اس کی مقدار لکھ لیں، چاندی، روپیہ، مال تجارت اگر ہے، اس کے علاوہ جتنے فالتو پلاٹ وغیرہ یہ اور آپ کے مطلب شیئرز وغیرہ ہیں، پرائز بانڈز ہیں، کیش پڑا ہوا ہے، ان سب کو ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنا آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں سامان ہے وہ سب کا سب آپ اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں۔ لازم بات ہے کہ ایکوریٹ قیمت تو نہیں پتہ ہوگی، وہ سب کرنے کے بعد ٹوٹل نکال لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ یہ ٹوٹل آپ کا آ گیا۔ اب اگر فرض کر لیں آپ نے فوری طور پہ کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں اگر آپ کا نصاب باقی رہتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد اب بھی چیز مالیت موجود ہے، تو بس قربانی لازم ہوگی۔ جب آپ اس طرح حساب و کتاب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں 6 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں، والد پر علیحدہ، والدہ کے پاس بھی سونا چاندی ہے ان پہ علیحدہ، بیٹوں پہ علیحدہ، بہو پہ علیحدہ، اگر جاب کرتی ہے بیٹی وہ اپنی کچھ مطلب سیو کر رہی ہے وہ پیسہ وغیرہ، ان پر بھی قربانی واجب۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک جانور لے کر آئیں گے بس، وہی ہو جائے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، جتنوں پہ قربانی واجب ہے ان سب کو کرنی ہوگی۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی غور کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس یہ تمام شرائط مجتمع تھیں لیکن آپ نے کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر قربانی اپنے اوپر واجب نہ جان سکے اور آپ نے قربانی نہیں کی، تو ایک تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب حساب کر کے فوراً قربانی کریں۔ اور یہ یاد رکھیں پچھلے سالوں کی اگر قربانی نکل گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ قربانی کی قضا کرنی پڑے گی، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ایک قربانی کے برابر، چاہے وہ بکرے کے برابر کر لیں یا گائے کے حصے کے برابر، آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ بھئی فلاں جو میرے سال کی قربانی رہ گئی میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ پیسہ غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یعنی وہ کفارہ ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذرا اس پہ غور و تفکر کر لیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کی شرائط کا ذکر کیا تھا کہ قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں گھر کے جس فرد میں یہ شرائط جمع ہوں اس پہ قربانی واجب ہے۔ آپ کے گھر میں کیا رسم چل رہی تھی، کیا اصول تھے اور آپ نے کیا اصول بنائے ہوئے ہیں، آپ نے مسئلہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا، ان سب کو ایک طرف رکھ کر یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو غور کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور قربانی بنتی ہو تو یہ کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے کہ جی ہم نے تو آج سے پہلے سنا نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو کچھ اور رسم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے 3 دنوں میں جس میں شرائط موجود ہوں اس پہ قربانی واجب ہوگی اور اس کو کرنی ہی ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، اور نمبر 5 مالک نصاب ہونا۔ لیکن زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے اور قربانی کے مالک نصاب ہونے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں مال پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، اور وہاں پر 4 قسم کے مال پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی مال پر نہیں ہوتی۔ لیکن جب قربانی کا دیکھیں گے تو سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، وہ چیزیں آپ کے یوز میں نہیں ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، ان سب کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہوتے ہیں، اس میں گائے، بھینس، بیل اور بھینسا، اونٹ، اونٹنی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی۔ صرف دمبے کے بارے میں استثناء ہے کہ 6 مہینے کا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے
تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، باقی سب کی عمریں مکمل ہونی چاہیے، یعنی اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں کم از کم 2 سال، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں کم از کم 1 سال۔ لیکن بس وہ جیسے بتایا کہ دمبے میں 6 ماہ کا دور سے دیکھنے میں لگے، 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دانتوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں کہ کھیرے دانت ہم کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانتوں والا، اس کی قربانی شاید نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اصل ہے عمر، یہ دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھے جاتے ہیں، لہذا اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے یا آپ قابل اعتماد شخص سے لے رہے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بکرا مثال کے طور پہ 1 سال کا ہے یا گائے کم از کم 2 سال کی ہے، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بڑے دانت نہ بھی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ بکرے کے 2 دانت یا گائے کے 4 دانت دیکھتے ہیں کہ جی 2 سال کے اندر نکل آئے، اور بکرے کے 1 سال میں 2 دانت نکل آتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نشانی مقرر ہے تو وہ بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل عمر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بکرا پالا ہوا ہے، جوان ہے اور 1 سال کا کنفرم ہے، لیکن بڑے دانت اس کے نہیں نکلے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ بڑے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، قربانی بالکل ہو سکتی ہے اگر عمر پوری ہو تو۔ اس کے بعد آپ کو حصہ داری کا بتایا تھا کہ اونٹ یا گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے کم جتنے بھی ہوں، لیکن بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں صرف ایک جانور ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، اگر اس میں 2 آدمی شریک ہو جائیں تو قربانی دونوں کی ناجائز ہوگی۔ لیکن شرکت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے ملائیں تو شرکت ہو جائے گی، بلکہ اصل ہے قربانی کا منسوب کیا جانا۔ مثال کے طور پہ 2 گھر میں بھائی ہیں، دونوں آدھا آدھا پیسہ ملاتے ہیں، اور مثال کے طور پہ 20,000 کا ایک بکرا لاتے ہیں۔ اب 10,000 اس نے ملائے، 10,000 اس نے ملائے، بظاہر 2 آدمی شریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے تو ہم دونوں نے ملائے، لیکن قربانی اس بڑے بھائی کی طرف سے ہے، یہ بڑا بھائی کہے بھائی تمہاری طرف سے ہے۔ ایک شخص کی طرف اگر منسوب کر دیا جائے تو پھر پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل ہے اس قربانی کو منسوب کرنا۔ جب آپ شرکت کرتے ہیں گائے وغیرہ میں، جیسے ہم حصے ملا لیتے ہیں، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو پھر تمام شرکاء جو ہیں وہ صحیح لوگ ہونے چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی روزی مطلقاً حرام ہو اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ شرابی بیچتا ہے تو اس کے پیسے ملا لینا، یا اسی طریقے سے سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پیسے ملانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے کوئی پیسے وغیرہ نہ ملائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے ایک سے پوچھیں کیا کماتے ہو، کیسے کہاں سے ذرائع آمدنی ہے، یہ انویسٹیگیشن یا تحقیق کی آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کنفرم پہلے بغیر تحقیق کے پتہ ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے، یہ غلط نظریات کا حامل ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، رسولوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں جرأت مند ہوتے ہیں بلا دریغ کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک ایک کا انٹرویو لینا شروع کر دیں، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں اگر آپ کو معلوم ہے تو بہرحال پھر اس کو شامل نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کی قربانی، سب کی نیت اسی سال کی قربانی کرنے کی ہو۔ اگر کسی ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی پچھلے سال کی کوئی قربانی رہ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے کہ آپ بعد میں مزید جانور ذبح کریں، بلکہ اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور، بکرا بکری وغیرہ یا گائے کے ایک حصے کے برابر آپ کو پیسہ صدقہ ہی کرنا ہوگا، تو وہ پچھلا جو قربانی نہیں ہوئی، توبہ کے بعد جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اس لیے 7 شرکاء کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو، پچھلے سال کی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا یہ تو آپ شرکاء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقے اور قربانی میں دونوں میں ایک چیز بالکل مشترک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، تو لہٰذا عقیقے میں بھی یہی ہے اور قربانی بھی یہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے 2 حصے عقیقے کے ملا لیں اور 5 افراد جو ہیں وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل یہ حصے ملائے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہی ہو، ایسا نہ ہو کوئی شخص قربانی کی نیت نہ کرے، فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت کرے، تو پھر یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔
اس کی صورت یوں بن سکتی ہے جیسے آپ کے 6 حصے دار ہیں، آپ ایک 7واں بھی ملانا چاہتے ہیں، کسی شخص کو آفر کیا اور اس نے کہا یار میں تو بکرے لے آیا ہوں تو اب مجھے تو میں ضرورت نہیں ہے، چلو اچھا ایسا کرتے ہیں میرا حصہ ملا لو، میں گوشت لے لوں گا، کباب وغیرہ بنا لیں گے، قربانی تو میں بکروں کی کروں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کنفرم کہ یہ اس نیت کے ساتھ پیسہ ملا رہا ہے اور آپ نے اس کے پیسے شامل کر لیے، تو اب ایک شخص کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے اور 6 کی نیت قربانی کی ہے، تو اس ایک کی غلط نیت کی وجہ سے یہ حرمت سب میں، یعنی یہ خرابی سب میں سرایت کر جائے گی اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بھی آپ صراحتاً معلوم کر لیں کہ بھئی گوشت حاصل کرنے کی نیت ثانوی حیثیت رکھے، کیونکہ ہر جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ گوشت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن قربانی کی نیت اصل ہوتی ہے، گوشت ایک ضمنی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے قربانی میں نے کرنی ہی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس میں انشاءاللہ مزید جو مسائل ہیں وہ پھر مزید عرض کریں گے۔ شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربان کیا تو قربانی قابل قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے اور گائے کے ساتھ بیل، بھینس، بھینسا، اور بکری کے ساتھ بکرا اور دمبا اور دمبی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا، گائے کم از کم 2 سال کی اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کا بچہ اگر 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا ہو، کسی ایسی نسل کا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ باقی کسی جانور کی کم عمر ہو، جو نصاب ایک عمر کا مقرر کیا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں، مثلا اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کاڑا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا،
کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور دم وغیرہ چیک کر لیں، بعض اوقات دم کٹ چکی ہوتی ہے اور اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے ایرلڈائٹ وغیرہ سے، یہ ذرا چیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر تھن والا جانور ہے، مثلاً بکری ہے، تو دونوں تھن درست ہونے چاہیے، اور گائے ہے تو کم از کم 3 تھن صحیح ہوں۔ ایک اگر خراب ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں مطلب گائے کے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے تھن بھی چیک کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ چلا کر تھوڑا سا دیکھ لیں جانور لنگڑا نہ ہو۔ ویسے تو اتنا لنگڑا جانور کہ خود چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، چارہ کھانے کے لیے جا سکے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوگی، کہ لنگڑا ہے مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، جیسے ابھی بتایا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ بالکل ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ تو ذرا چلا کر دیکھ لیا جائے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ عیوب اور نقائص اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بدک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھال چھل جاتی ہے، تھوڑی چر جاتی ہے، بعض اوقات کھر اس کا تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے، ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا لنگڑانے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گھر میں آئے اور یہ چھوٹے موٹے عیب پیدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی ہو یا فقیر وہ آرام سے قربانی اس کی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جیسے پورا کا پورا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا، اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چل نہیں سکتا ہے، یا آنکھ پھوٹ گئی خدا نخواستہ جانور کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ غنی ہے یعنی مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور لے کر آئے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اور اگر شرعی فقیر تھا اور اس نے بیچارے نے ہمت کر کے جانور خریدا تھا، تو چونکہ شرعی فقیر پر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدتے ہی اس خاص جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دوسرا لائے، یہ اسی کو قربان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ذبح کرنے سے پہلے یا قربان کرنے سے پہلے عیوب و نقائص پیدا ہوتا دیکھیں تو یہی مسائل ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور لٹا دیا ہے، چھری پھیرنے والے ہیں یا تھوڑی بہت چھری پھیر دی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جانور ایک دم بدک کے اڑ جاتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، بھاگ لیتا ہے، اور عین ذبح کے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا اچھلا بہت ایک دم چھری پھیرتے اچھلنے لگا اور اس سے سینگ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چاہے یہ غنی ہو یا فقیر، اس جانور کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے کہ بوقت ذبح جو عیب پیدا ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو اس کے لیے اس کی قربانی دونوں کے لیے شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے اور صاحب ہمت بھی ہے، دل بڑا ہے، تو اگر وہ اس جانور کو کہے کہ نہیں، چاہے یہ قربانی کے وقت میں اس کو نہیں قربان کرتا، دوسرا لاؤں، تو یہ نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکات سے انشاءاللہ نوازے گا۔ کچھ حصوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ گائے اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 8 آدمیوں نے حصہ ملایا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکرا بکری دمبا دمبی فقط ایک شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، اگر اس میں 2 شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور گائے کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ بکرے کے برابر ہے، تو اس میں بھی 2 آدمی شریک ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مختصر سے بریک لیں گے، اس مسئلے کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں جانور کے حصوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اونٹ اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر 8 حصے دار ہو گئے، مثال کے طور پہ 8واں ملا لیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر حصے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایک ایک حصہ سب کی طرف سے مان لے تو پھر جو 8واں شریک ہے وہ کسی نہ کسی کے حصے کے ساتھ شریک ہوگا، اور چونکہ ابھی یہ حصے مکس ہیں، ایک ساتھ ہیں، ابھی تقسیم تو ہوئے نہیں، تو گویا کہ یہ 8واں ہر ایک کے حصے میں شریک ہے، اور جب ہر ایک کے حصے میں شریک ہے تو ہر ایک کے حصے میں کم از کم 2 آدمی شریک ہو گئے۔ تو جس طرح ایک بکرے میں 2 آدمی شریک ہو جائیں، 2 کی طرف سے اس کو منسوب کر کے ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے تو نہیں ہوتی، اسی طرح ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وضاحت یہی ہے کہ پیسے ملانا ایک الگ فعل ہے اور قربانی کو منسوب کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی مل کر ایک گائے کے پیسے، 10 آدمی نے مل کر پیسے ملائے اور گائے لے کر آئے، لیکن جب اس کے حصے مختص کرنے لگے، خاص کرنے لگے، تو 7 کو ہی کیے کہ فلاں 3 نے کہا ہماری طرف سے نہیں، پیسے ہم نے بھی ملا دیے۔ تو پیسے ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں حصے منسوب کرنا یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 کی طرف سے یہ کہا کہ بھئی ایک حصہ ہے 2 کی طرف سے، ایک بکرا ان 2 کی طرف سے، یہ ہے منسوب کرنا، اور یہ غلط ہوگا، اس سے پھر قربانی ضائع ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ اس عیوب و اس کے حصوں کے بارے میں مزید میں کچھ مسائل عرض کر دوں گا۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو قربانی کے جانور کے عیوب و نقائص کے بارے میں تفصیل ذکر کیا تھا، اور ہم حصص کے موضوع پر آئے تھے کہ شریعت نے مختلف جانوروں میں حصے بھی مقرر کیے ہیں، اور کسی کے بارے میں بالکل حصے کا تصور نہیں دیا ہے، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور ہوگا۔ چونکہ یہ شرعی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، اور آپ جو فیصلہ فرما دیں، جو قانون قائم کر دیں، جو آپ مقدار یا چیزیں مقرر فرما دیں، ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پاس سے ان عبادات کے مقرر شدہ میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ چنانچہ جیسے فجر کی 2 ہیں تو 2 ہی ماننی پڑیں گی، ظہر کی 4، عصر کے 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض، تو ہمیں یہ اسی طرح ماننا ہوگا۔ یوں ہی قربانی کے حصوں کے اندر اونٹ اور گائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 7 حصے داروں کا تصور دیا، جبکہ بکرا بکری دمبا دمبی میں کسی حصے دار کا کوئی تصور نہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب یہ بعض لوگ جو ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ سے نہیں سنے، ہم تو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق